الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس پروگرام میں سنتے ہیں، قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی افزائش اور دلوں کی نورانیت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن پاک کو جس قدر پڑھتے ہیں اور جس قدر سنتے ہیں، روحانیت میں بندہ آگے ہی بڑھتا ہے اور اس کی برکتیں پاتا ہے، اس کلام سے کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ الحمدللہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 تک سننے پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج کے پروگرام میں آیت نمبر 76 سے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی اچھی نیت بھی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کو سن کر عمل کریں گے، انشاءاللہ قرآن پڑھنے سننے کی برکتیں بھی پائیں گے۔ آیت نمبر 76 سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی، چونکہ پہلے سے ہی بنی اسرائیل کے تذکرے چل رہے ہیں اور ان کا جو بیان ہے وہ تفصیلی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور ان کے واقعات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے، اس ارادے کے ساتھ ان واقعات کو سننے کی سعادت پائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون۔ ترجمہ: اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ: کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، سچے ہیں، اور تمہاری کتابوں میں ان کا سچا ہونا لکھا ہے، تو پھر ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ وہ بات تھی جو ان کے سردار اپنے لوگوں سے کرتے تھے، اور وہ بات کیا تھی کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو ان کی جو اصل بات تھی وہ نکل آتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، برحق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کی دیگر جو نعت و صفات پچھلی کتابوں میں تھی وہ یہودی جو تھے وہ بیان کر دیتے تھے، اور یہ بات خود انہی کے لیے حجت ہوتی تھی کہ جب وہ ایمان نہیں لا رہے، جب وہ نہیں مان رہے، حالانکہ اپنے منہ سے ہی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو یہ ان کے لیے حجت ہو جاتی تھی، ان کے لیے دلیل ہو جاتی تھی کہ جب وہ خود ہی اقرار کر رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں تو پھر ماننا ان کو زیادہ چاہیے۔
تو ان کے سرداروں کو جب یہ پتہ چلتا کہ ان کے عام لوگ صحابہ سے مل کر یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ انہیں ڈانٹتے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، انہیں مت بتایا کرو کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے، انہیں الٹا سلٹا کچھ بتا دیا کرو، انہیں جھوٹ موٹ کچھ کہا کرو، انہیں کہا کرو کہ یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، انہیں کہا کرو کہ یہ غلط باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں جو اعتقاد ہے وہ کمزور ہو۔ تم جو باتیں کر کے آتے ہو اس سے تو یہ اور پکے ہو جاتے ہیں اور تمہارے اوپر اور ان کی حجت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ باتیں جو یہ کرتے تھے یہ خفیہ کمروں میں کرتے تھے، بند کمروں میں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کمروں میں کیا باتیں کرتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ وہ صحابہ سے کیا کہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کمروں کی بات حضور تک پہنچا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صدقے آپ کے صحابہ کو بھی یہ باتیں پتہ چل گئیں کہ وہ بند کمروں میں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کے متعلق ان کے سردار کیا ریویو دیتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، انہیں کیا رپلائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھپی اور کھلی بات پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، لہٰذا وہ بند کمروں میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو سامنے بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور انہیں چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپانا بند کر دیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ یہودی کیسی قوم تھے کہ یہ جانتے بوجھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پڑھتے پڑھاتے انہوں نے عمریں گزاری، لیکن حسد نے اور تکبر نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا، تعصب نے انہیں روکا۔ انہیں یہ امید تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہو جائیں گے، لیکن بنی اسماعیل سے ہو گئے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ چن لے اپنی نبوت کے لیے اور اپنی عزتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ اللہ نے بنی اسماعیل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، اس پر انہیں حسد ہوتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام سے پہلے تقریباً 2000 انبیاء کم و بیش بنی اسرائیل سے ہوئے، اور یہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ آخری نبی کے بارے میں بھی ان کی امید تھی کہ انہی کی قوم سے ہوں گے، انہی کی عزت بڑھ جائے گی۔ بنی اسماعیل سے جب قریش سے ہمارے آقا کی بعثت ہو گئی تو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہ بات نہ بھائی، نہ پسند آئی، اور اس تعصب کی بنا پر وہ ایمان نہ لاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری جو بزرگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، ہم سے رائے لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ در حقیقت جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوا، عزت اسی کو ملی، عزت حبشہ کے بلال کو ملی، عزت فارس کے سلمان کو ملی، عزت تو ابوبکر صدیق کو ملی۔ حقیقت میں عزت تو حضور کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ یہ سمجھتے تھے ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو ہماری جو اپنی جو بنائی ہوئی تھی عزت وغیرہ جو بھی کہہ لیجئے یہ ختم ہو جائے گی، اور حقیقت میں ایمان نہ لا کر وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے رازوں کی باتیں بھی بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام کو کھول کھول کر ایک ایک چیز غیب کے علم کے طور پر بتائی۔ کئی باتیں اس میں سے قرآن میں بھی بیان ہوئیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے ناظرین۔ فرمایا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کے بارے میں سنو، وہ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ ہی نہیں پاتے، انہیں آتا ہی نہیں ہے، لیکن سن سن کے انہوں نے یاد کر لی ہیں کچھ باتیں۔ وہ کچھ باتیں تو کتاب کی ہیں، اصل کتاب کی، کچھ باتیں وہ ہیں جو ان کے سرداروں سے انہوں نے سنی، بڑوں سے سنی، سن سن کے یاد کر لی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ من گھڑت باتیں ہیں کہ ان کے سرداروں نے گھڑ لی، بڑوں نے، ان کے علماء سو نے گھڑ لی، برے علماء نے گھڑ لی، اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو ایمان سمجھتے ہیں، اور اسی پر چلتے ہیں، یہی ان کا دین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی مذمت فرمائی کہ یہ اپنے من گھڑت خیالات میں خوش ہیں، کتاب تو پڑھنا اس گروہ کو آتا نہیں۔ پہلا گروہ جو تھا وہ تو کتاب پڑھا ہوا تھا، اور وہ صحابہ کو جا کے بتاتے بھی تھے، جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا
جو پڑھ نہیں سکتا تھا سن سکتا تھا، سن سن کے یاد کر لیتا تھا، اور اس میں سے کئی باتیں صحیح ہوتی تھیں اور کئی باتیں غلط ہوتی تھیں جو ان کے سرداروں نے اور برے علماء نے گڑی ہوئی تھی، انہی کو دین و ایمان سمجھ کے قبول کرتے تھے اور اسے پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی یہاں پر بیان فرمائی کہ جو بھی حق بات ہے اسے تسلیم کیا جائے اور جو غلط بات ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اور صحیح اور غلط کا جو معیار ہے اب وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سے ہے۔ آپ جو حق کہیں گے وہ حق ہے، آپ جسے غلط کہیں گے وہ غلط ہو جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کے ایک اور مذموم فعل اور ان کی ایک بری صفت کا ذکر کیا اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو علماء توریت اور یہودیوں کے سرداروں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی، ان کی سرداری مٹ جائے گی، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سنا، کیونکہ توریت میں حضور علیہ السلام کے جو اوصاف تھے وہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے یہ کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کے اوصاف، ان کی علامتیں، ان کے اخلاق ان پر واضح ہو گئے۔ انہیں تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر فوراً ایمان لے آئیں گے، اور چونکہ حضور کی آمد سے پہلے یہودی علماء حضور علیہ السلام کے حلیے، آپ کے اوصاف خود ہی بیان کرتے تھے اور لوگ ان سے سنتے تھے، اور شوق بڑھتا تھا کہ وہ کب تشریف لائیں گے اور ہم انہیں کب دیکھیں گے، کب ایمان لائیں گے۔ اب جب وہ تشریف لے آئے تو انہیں ڈر لگا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارے گرد جو ہجوم لگتا ہے وہ چلا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہجوم لگ جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، تغییر کر دی، اسے بدل ڈالا۔ مثلاً توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اوصاف لکھے تھے کہ آپ خوبصورت ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، قد درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ وہ بہت لمبے قد کے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عوام کو پھر یہی مضمون الہی بتا بتا کر سناتے رہے، اور یہ لوگ سمجھتے کہ یہی اللہ کا فرمان ہے، اور اس طرح ان کے خیال میں یہ تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے جس چراغ کو روشن کرنا ہو اسے کون بجھا سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی تبدیلیوں اور تحریفوں سے کوئی بھی فرق نہ پڑا، اور دنیا نے آپ کو دیکھا، آپ کی سچائی پر مسلمان ہوتے رہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ غلط حرکت کی، یہ بدتمیزی کی، یہ اپنے باطن کی گندگی کو ظاہر کیا کہ اللہ کی کتابوں کو بدلنے کی جرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ بربادی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، یعنی توریت کو جو بدل دیا من گھڑت باتوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان پر بربادی ہے۔ اور جرت دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں لکھ کر اپنی طرف سے کہ یہ خدا کی طرف سے، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی بڑی جرت ہے کہ یہ کتاب اللہ کو بدل کر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بدلے انہیں بعض اوقات تھوڑی سی قیمت بھی مل جاتی تھی۔ جو سردار ہوتے تھے، جو عمراء تھے، بعض اوقات ان کے ٹائپ کی باتیں بدل ڈالتے، ان کے حق میں، ان کے فیور میں باتیں لکھ دیتے، تو اس کی وجہ سے انہیں پیسے بھی ملتے۔ یا یہاں پر تھوڑی قیمت سے مراد وہ چندہ ہے، وہ وظیفہ ہے جو لوگ انہیں نذرانے کے طور پر پیش کر دیتے ان کی سرداری کی وجہ سے۔ تو ان کی کمائی جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی کمائی بھی ان کی بربادی کا سبب ہے، جو اس غلط کام سے یہ کماتے تھے کتاب اللہ کو بدل کر، اور جو انہوں نے لکھا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے ہاتھوں سے بری باتیں بدل دی، اللہ کے کلام کو بدلا، اس کی وجہ سے ان پر بربادی ہے، اور ان کے لیے تباہی ہے اس مال سے جو ان غلط کاموں کی وجہ سے یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے اور اسے منسوب رب کی طرف کرے۔ آج بھی یہ وبا عام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بعض
ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی کوئی سند کوئی روایت نہیں ملتی، وہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، حدیث میں بعض وہ باتیں نہیں ہوتی، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ تو یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن پاک کی تفسیر اپنی طرف سے کرنے کے لیے بھی جہنم کی وعید موجود ہے، لہٰذا اللہ رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں، اس کی تحقیق کر لیں، اس کی سند دیکھ لیں، اور اس میں جرت نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کا یہ عمل آپ کو جہنم کی طرف نہ لے جائے۔ آج کسی دنیاوی بڑے کی طرف بھی ہم کوئی بات بڑی آسانی سے منسوب نہیں کر سکتے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کہا، پی ایم نے یہ کہا، آپ کو پتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس پہ پکڑ ہو جائے، اس پر پوچھ لیا جائے کیا دلیل ہے، کیا ایویڈنس ہے۔ جب دنیاوی معززین کے حوالے سے ہمارا رویہ محتاط ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کریں جو غلط ہو، انہوں نے نہ کہی ہو اور ہم کہہ رہے ہوں، تو اللہ رسول کے حوالے سے ہمارا کیسا محتاط رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی قرآن میں اور ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ یہ قرآن میں ہے، اور یہ سمجھیں کہ سامنے والے کو کیا پتا، تو جاہل آدمی ہے، اللہ کو تو پتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما لے۔ آگے آیت نمبر 80 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی ایک اور خرابی کا بیان اللہ پاک نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ دوزخ میں وہ ہرگز نہ داخل ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن کے لگ بھگ تھی، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن اس کی مدت تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں 7 دن میں چھوڑ دے گا یا 40 دن میں چھوڑ دے گا؟ یہ وعدہ کہاں سے آیا؟ کون سا ایویڈنس ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کون سی توریت کی روایت ہے؟ دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا اگر کوئی گیا بھی تو 40 دن میکسیمم۔ کہاں ہے یہ؟ اگر کوئی ایسا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وہی صفت جو پچھلی آیت میں بھی بیان ہوئی کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جو اللہ پاک کی طرف سے نہ ہوں۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ نہ باندھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کوئی گناہوں کا ارتکاب کرے گا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں اگر جا پڑا تو وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی وعدہ ایسا نہیں کیا کہ 7 دن یا 40 دن میں چھوڑ دیا جائے گا، لہٰذا کیسی بہترین دلیل کے ساتھ انہیں سمجھایا گیا۔ آج اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ بعض لوگ الٹی سیدھی امیدوں میں لگے رہتے ہیں، الٹی سیدھی جو امیدیں ہیں رحمت کی اس میں پڑ جاتے ہیں، ایسی امیدیں کہ جس کی وجہ سے وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے نسب کی وجہ سے، کسی بڑے کی نسبت، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے سمجھتے ہیں اب ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اب ہمیں روزوں کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ان کے اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، فلاں کے ہم چاہنے والے ہیں، تو بس اب تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ یاد رہے اللہ پاک غفور الرحیم بھی ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے۔ ہم جن کی نسبت کی وجہ سے فخر کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی صوفی ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں اسلام کے، تو انہوں نے تو زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزار کر بزرگی پائی، اور ان کا چاہنے ماننے والا یا ان کی اولاد سے نسبت رکھنے والا، ان کی اولاد میں سے ہونے کا فخر پانے والا اگر عبادت نہیں کرتا اور معاذ اللہ
حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں لگ جائے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے آباء و اجداد نے جن سے نسبت پر وہ فخر کر رہا ہے، انہوں نے تو عمل کی وجہ سے عزت پائی، تو انہیں بھی عمل کرنا چاہیے، عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام راہ نجات کی بند ہو جائیں اور کفر اور شرک ہی پر اس بندے کو موت آئے تو پھر ایسے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے ہی گناہ کر لے لیکن کفر و شرک وہ نہیں کر رہا، تو گویا گناہوں نے اس کو گھیرا نہیں ہے۔ اور اگر کفر و شرک کے علاوہ کسی گناہ میں یا کئی گناہوں میں مومن مبتلا ہے تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دوزخ سے آزاد بھی فرمائے گا، اور یہی بات اس آیت میں بیان فرمائی گئی، اور یہ بات ایک قانون کے طور پہ بیان ہو گئی۔ پچھلی آیت میں چونکہ یہودیوں کے ایک عقیدے کا ذکر تھا جو باطل عقیدہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ دوزخ میں رہیں گے بھی تو 40 دن یا 7 دن، تو فرمایا ایسا کوئی قانون نہیں، نہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ، قانون یہ ہے کہ جو کفر کے ساتھ مرا، جس کے کفر نے شرک نے گویا اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اسے گھیر لیا اور وہ اسی حال پہ مرا، تو اب اسے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے، چاہے یہودی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تم اپنے لیے جو کہہ رہے ہو 7 دن یا 40 دن، ایسا کوئی قانون نہیں، قانون یہ ہے جو اب ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اچھے کام کرے، ایمان لائے، تو وہ جو ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جنت کی نعمتوں کے مزے لے گا۔ یہاں پر پہلے پارے کا نصف بھی ہوا، آدھا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پہلے پارے کے دوسرے نصف کا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔